بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد عبدالرزاق طاہر صاحب، یہ میرے اساتذہ محترم ہیں، میں ان سے درس نظامی پڑھتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، عمل میں، زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع المذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ مؤسمہ ذات خاصے اللہ سبحانہ وتعالی دا احسان عظیم رب العالمین نے مصروفیت باوجود سیرت امام الانبیاء کانفرنس کے اندر شرکت سعادت نصیب فرمائیے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تو سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ بھٹی برادران محترم جناب بھائی محمد اسحاق بھٹی صاحب اور امید دیگر جماعتی رفقا جنہ دی محنت اور کوشش تی کاوشتہ نتیجہ ایک اجدی سادی مشان سالانہ فقید المثال پروگرام دا انعقاد و اہتمام انتظام ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ دی محنت کوشش کاوت پیار محبت سنیکی نو اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ معزز سمین حضرات، عمل دی قبولیت دے حوالے نال میں تھوڑا جا سبق سنا کے اجازت چاہاں، سارے اللہ کو دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے اللہ سبق سنان دی توفیق عطا فرمائے، جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں شروع اندر قرآن کریم دی آیت مقدسہ تلاوت کر چکی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ۔ آقا قیامت کا دن ہوئے گا، کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے، کتنی ہی شخصیتاں ایسی ہوں گیاں، کتنی ہی صورتاں ایسی ہوں گیاں، نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ساری زندگی نمازاں پڑھ دیا قرآن دی تلاوت کر دیا ذکر اذکار کر دیا گزر جائے گی، نتیجہ صفر نکلے گا، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ زندگی بھر دے اعمال ضائع اور برباد بیکار کر دیں گے، نیکیوں دے باوجود بھی لوگ جہنم دا ایندھن بن جان گے۔ اللہ کو ڈریا بھی کرو، نیکی کریا کرو اور اپنے عمل دی قبولیت دی دعا کریا کرو، چونکہ میری اور تسا دے ہادی رہنما جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا فرمایا کر دے، اللہم اقسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ دوسری دعا، اللہم انی اسألکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں دنیا آخرت شرمندگی کرو، رسوائی کرو، پناہ مگنا۔ اللہ میں محمد دعا کرنا ایسے اعمال کرن دی توفیق دینا جو اعمال تیرے دربار اندر قبول ہو جان۔ حضرات ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ وارضا حدیث تجربہ بیان کر دینے، میری اور تساں دی ہادی رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی سچی زبان پر تکلم فرمایا، صحابہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جاننا، میں کچھ ایسے لوگوں کو پہچاننا، میں کچھ ایسے لوگوں کے متعلق بھی علم رکھنا جو قیامت دا دن ہوئے گا جنہ دی نیکیاں تہامہ پہاڑ دے برابر ہون گیاں، پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آنگے، اللہ اتنیاں نیکیاں ضائع کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیں گے۔ صحابہ نے فکر پہ گیا، آقا وہ لوگ کون ہوں گے؟ حضرات 2-4 منٹ ذرا توجہ کرنا، تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، پتہ نہیں میری تہاڈی دوبارہ ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، ایک گھڑیاں غنیمت جانو اور ایسے اعمال کرو پناہ منگو، ایسے افعال اور ایسے کردار کرو پناہ منگیا کرو جن افعال اور اقوال دی بنیاد اللہ نیکیاں برباد کر دیں گے۔ میں تو کہا کرنا لوگوں نیکی کرنا کو بڑی بات نہیں، لیکن نیکی نو بچا کے رکھنا، نیکی دی حفاظت کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اس طرح دی سوچ نصیب فرما دے، اللہ اپنے نیکیاں نو بچا کے رکھن دی توفیق بخشے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے کولوں صحابہ عرض کر دے، آقا وہ لوگ کون ہوں گے؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ نمازی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے۔ آقا نمازی تہجد گزار؟ ہاں ہاں صحابہ نمازی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے۔ آقا انہاں دی نیکیاں دی بربادی دی وجہ کی ہوئے گی؟ آقا انہاں دی نیکیاں برباد کیوں ہوں گی؟ ایمان والو، کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھنے والو، اور آقا دی حدیث طیبہ سماعت کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ یہ او لوگ ہوں گے جنہیں بظاہر بڑیاں نیکیاں کر دے ہوں گے، بظاہر بڑے متقی، بظاہر بڑے نیک، بظاہر بڑے تہجد گزار ہوں گے، لیکن چھپ چھپ کی اللہ دی نافرمانیاں کر دے ہوں گے۔ انہاں دی تنہائی گندی، انہاں دی خلوت گندی، علیحدگی دے اندر ہتھاں دا ناجائز استعمال کرنے والے، تنہائی دے اندر کنا دا ناجائز استعمال کرنے والوں، گانے سننے والوں، مجرے دیکھنے والوں، نیٹ دے گند دیکھنے والوں، چھپ چھپ کے مال کے کائنات یہ نافرمانی کرنے والوں، تنہائی اپنی پاک کر لو، اپنی خلوت ٹھیک کر لو، اپنی علیحدگی ٹھیک کر لو۔ آقا دا فرمانے نمازی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار ہوں گے، لیکن چھپ چھپ کے اللہ دی نافرمانی کر دے ہوں گے، علیحدگی دے اندر، تنہائی دے اندر، خلوت دے اندر مال کے کائنات فرامین تے حکامات دی بغاوت کر دے ہوں گے، چھپ چھپ کے نافرمانیاں دا نتیجہ اللہ زندگی بھر دی محنت ضائع کر دیں گے اور اے بد نصیب جہنم دا ایندھن بن جان گے۔ دعا کریا کر اللہ اس دن دی شرمندگی کو محفوظ فرمائے، اس دن دی ذلت کو محفوظ فرمائے، اللہ دنیا آخرت عزت نصیب فرما دے۔ حضرات سننا، میں ایک حدیث دا ترجمہ اور مفہوم جناب بیان کر کے اجازت چاہواں اور توجہ فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں عمل دی قبولیت واسطے عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوئے گا، عقیدہ توحید پختہ نہیں ہوئے گا، اس وقت تک اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کریں گے۔ میرے علماء موجود نے، میرے خطبہ تشریف فرمانے اور میرے شیوخ بھی تشریف رکھ دینے، میں کو طالب علم معلم سبحانہ حضرات توجہ کرنا، میرے علماء اس بات دی تائید فرمان گے، مکے دے کافراں نے اعلان
اعلان کیتا لوگوں بیت اللہ بنانے نئے سرے دو تعبیر کرنے اپنے حلال دے پیسے جمع کرواؤ لوگوں توجہ کرنا اعلان ہوئے لوگوں رنڈیاں دا پیسہ نہیں لگنا جوے دا پیسہ نہیں لگنا ڈاکے دا پیسہ نہیں لگنا چوری دا پیسہ نہیں لگے گا سود دا پیسہ نہیں لگے گا فرار دا پیسہ نہیں لگے گا لے آؤ حلال دے پیسے جمع کرواؤ اور لوگوں مکے دے کافران نے حلال دے پیسے جمع کیتے اور اتنے کو پیسے جمع کر پائے کہ پورے بیت اللہ دے چھت نہ پا سکے آج بھی بیت اللہ دے حصہ حتیم بغیر چھت دے موجود ہے میرے معزز سامعین حضرات انہاں دا بیت اللہ بنانا بیت اللہ دے چھت پانا بیت اللہ تعمیر کرنا اللہ نے انہاں دی اس نیکی نو قبول کیتا ہے بولو انہاں دی نیکی قبول ہوئی ہے انہوں نے بیت اللہ دی جناب تعمیر کی تھی بیت اللہ نو بنایا رب نے انہوں دی نیکی قبول نہیں کی تھی کیوں ایمان مضبوط نہیں عقیدہ ٹھیک نہیں اللہ دا قرآن دستور قانون ہے اور توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو ذرا صلی اللہ میں کو تاڑے کو خیر شریعت نہیں کروانا چاہتا کہ 2-4 منٹ گلا سن لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا سچا کلام نازل فرمایا مال کے کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مالک کائنات دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے آقا اللہ نے قانون بنائے اللہ نے فیصلہ دے اللہ نے ضابطہ بیان کیتا ہے اور دنیا اندر زندگی گزارنے والوں عقیدہ ٹھیک کر لو ایمان مضبوط کر لو اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام میرے اللہ نے مخاطب فرمائے اے میرے سونے نبی اگر تو بھی شرک کرے گا میں اللہ تیرے عمال برباد کر دیاں گا حالانکہ نبی شرک نہیں کر سکتے امت نو سمجھانا مقصد ہے امت ذہن سادی مقصد ہے امت دا مائنڈ بنانا مقصد ہے کہ لوگوں شرک اتنی بڑی بیماری ہے اگر نبی بھی شرک کرے گا اللہ نبی دی عمال برباد کر دیں گے تو امتی جتنا مدری شرک کرے کیا امتی دی عمال برباد نہیں ہوں گے مولانا حالی مرحوم نے بڑی پیاری گل کی تھی نا کرے غیر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر جھکی آگ پر بہر سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں بیزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے انہوں نے پوچھنا لائے کوئی نے جو مردی کر دے پھرن ایمان مضبوط کرو آج دی تو جناب پروگرام دا آج دی کانفرنس دا پیغام ہے سنو مسلک اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام ہے سن لو جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوئے گا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہوئے گا رب نے کوئی عمل قبول کرنا اور بولو رب نے کوئی عمل قبول کرنا میں کسی دل ازاری نہیں چاہتا عقیدہ توحید بات کرنا چاہنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا حضرات توجہ کرسی مسلم دی حدیث پیش کر دیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد بات شاٹ کر کر لوگ توجہ کرنا جو میرے آقا دی سنت حیا نہیں کردہ ہے آقا دے طریقے دا حیا نہیں کردہ نبی دے فرماتے آرڈر دا حیا نہیں کردہ جو آقا دی عادت اور عبادت دا حیا نہیں کردہ اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا ہے اللہ اکبر کبھی اپنی منمانی کرنے والوں اپنے امامہ دی باتیں چلنے والوں آج نبی پاک دے فرمان نال پیار کرو حدیث حیا کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ میرا ایمان ہے اگر میرے نبی دا صحابی بھی کیوں نہ ہوئے اور سنو اگر صحابی دا عمل آقا دے طریقے دے مطابق نہ ہوئے اللہ صحابی دا عمل بھی قبول نہیں کرتا اللہ صحابی دی نیکی بھی قبول نہیں کرتا تو
تسی کہو گے دلیل کی ضرورت ہے، لو میں ایک دلیل پیش کر دیں. صحیح بخاری پہلی جلد 5واں پارہ ہے، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادات. انس بن مالک حدیث راوی نے توجہ کرنا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے. اللہ میرے تونوں بھی لے جائے. کہہ دو آمین. لوگوں میں کسی عام مسجد کی بات نہیں کر رہا، میں تیرے پاکستان کی کسی جامع مسجد کی بات نہیں کر رہا، مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں، مدینہ تو رسول کی بات کر رہے ہیں. ایک نماز بعد جماعت ادا کرے گا، سننا اللہ 27,000 نماز دا ثواب ادا کریں گے. اگر اکیلا پڑھیں گے 1,000 نماز دا ثواب ہے. مسجد نبوی مدینہ تو رسول ہے. حضرات توجہ کر. صحیح بخاری کے الفاظ میں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ الشاريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب اذا فطرت تعلقت فقال حضرات توجہ کرنا فقال لا خلوه ليصلي احدكم لشاته واذا فطر فليقوا. ترجمہ سننا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ. میرے 5 منٹ رہ گئے مکنا لٹا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے نے. لوگوں توجہ کرنا. میرے آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر 2 ستون دیکھے، 2 تھمے، 2 پلر دیکھے. اینا دونا پلراں دے نال، اینا دونا ستوناں دے نال ایک رسی بنی ہوئی ہے، رسی لٹکائی ہوئی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ ما هذا الحبل. اور سنو گالی ایمان دی کرا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ ما هذا الحبل. کنے بنی ہے تے کیوں بنی ہے؟ کون سوال کر رہے ہیں؟ 2 جانا دے سوال سردار سوال کر دے پہ رسی بنی کنی ہے تے کیوں بنی ہے؟ وہ علم غیب دی گلاں کرنے والوں او بھی جاندا فلاں پتہ ہے. میں اللہ دی عظمت دی قسم اٹھا کے کہنا اگر میرے محمد نو پتہ سی تو صحابہ نو پوچھن دی لوڑ. نبی نے پوچھے رسی کنے بنی ہے، کیوں بنی ہے؟ میرے آقا سوال کر دے پہلے کیوں؟ میرے آقا نے پوچھے مال کے کائنات دا قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. علم غیب دیا گلاں کرنے والوں، علم غیب دیا باتیں کرنے والوں، کائنات دی لکی چھپی چیز اللہ تو علاوہ کو جانتا. یہی تو ایمان، یہی عقیدہ تو یہ دے. اللہ ایمان مضبوط نصیب فرما دے. صحابہ یہ رسی کنے بنی تھی، کیوں بنی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آقا جی ہاذا حبل لزینب. یہ رسی سیدہ زینب نے بنی ہے. کون سیدہ زینب ہے؟ میرے آقا جی زوجہ محترم ہے، آقا جی رفیقہ حیات ہے، میری تہاڈی روحانی امی جان نے. لوگوں سنو آقا دا حرم پاک ہے، نبی دی بیوی نے رسی بنی لیکن میرے محمد نے پتہ ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بنی ہے؟ آقا کی سیدہ زینب لمبا قیام کر دیا نے، لمبی نماز پڑھ دیا نے. حالانکہ نماز پڑھنا ثواب ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، نماز پڑھنا بلیہ دا کام ہے. راتوں تہجد ادا کرنا اہل اللہ دا شیو ہے. حضرات نماز تہجد نتیجہ اللہ جنت عطا کر دیں گے. صحیح روایت شعب الایمان بہقی کے اندر وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ. لوگ راتوں قیام کے رات تہجد نتیجہ اللہ عزت عطا کر دیں گے. لیکن سننا اللہ رات تہجد نماز قیام اللہ ادو قبول کریں گے جو تو میرے آقا دے طریقے کے مطابق ہوئے گا. آقا نے سیدہ جانب لمبا قیام کر دیا نے، لمبی نماز پڑھ دیا نے. آقا لوگ رات رو سو جایا کر دے، امی جان قیام کر دیا نے. لوگ رات رو آرام کر دے نے، امی جان نماز پڑھ دیا نے. اللہ اکبر. کبھی انسانی کمزوری ہے، انسانی فطرت ہے. آقا جی بندہ تھک جاندہ ہے، نیند دا غلبہ ہوندہ ہے. جی امی جان تھکاوٹ محسوس کر دیا نے، رسیدہ سہارا لے لیں دیا نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے نبی نے اے نہیں آکھیا چلو کوئی گل نہیں پڑھ دی تا پہیے نہ پڑھن دیو نہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حلوہ صحابہ رسی کر دے وہ رسی جدا کر دے وہ رسی علیحدہ کر دے وہ کٹھی کر دے وہ میرے آقا علیہ السلام نے کیسی سادیہ کی دیا کہ لوگوں یہ رسیاں پکڑ کے قیام کرنا رسیاں دا سہارا لے کے نمازہ پڑھنی آئے یہ میرے آقا دی سنت نہیں نبی دا طریقہ نہیں آقا دی عادت نہیں اللہ نے ایویں دی عبادت دی لوڑ بولو یہ انہاں لوگوں واسطے پیغام ہے جڑے ایک کہندے نے پڑھیا تا میں قرآن ہی ہے نا یہ ختمہ درودہ تے قرآن پڑھنے والے تے قبرہ تے بیعت قرآن پڑھنے والے تے قبرہ تے آسانہ کہنے والے تے قبر وچ بڑھ کے قرآن پڑھنے والے انہاں واسطے لمحہ فکری ہے انہاں واسطے جو بہت بڑا پیغام ہے جی وہ پڑھیا تا قرآن ہی ہے وہ پڑھیا تا قرآن ہی اور سن لو اللہ قرآن بھی او قبول کرے گا جو قرآن میرے محمد کے طریقے کے مطابق ہوئے گا وگرنہ میرے رب نے قرآن بھی پڑھیا قبول نہیں دے کرنا رب نے قرآن بھی اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھیا جائے گا ایک میں عقلی دلیل پیش کر کے زیادہ جمع جانور ذبح کروں تو پہلے ساری دعا پڑھ دینے بسم اللہ واللہ اکبر اگر بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے ذبح کر دے حلال ہو جائے گا جانور بولو تے صحیح پڑھیا تھا قرآن ہی بولو سورۃ یاسین پڑھ کے ذبح کریں گا جانور حلال نہیں ٹھہرے گا نہیں تو کھا سکتا نہیں تناول کر سکتا حالانکہ سورۃ یاسین پڑھیے قرآن پڑھے درود پاک پڑھے اللہ اکبر کبیرہ کیوں نہیں کھا سکتا اللہ وجہ کی فرمایا لوگوں اس جانور نو سورۃ فاتحہ نے حرام نے کیتا درود پاک نے حرام نے کیتا سورۃ یاسین نے حرام نے کیتا میرے محمدی سنت کی مخالفت نے حرام کر دیتا ہے میں دعا کرنا اللہ آقا دی سنت نال پیار نصیب فرما دے اللہ محبوب پیغمبر دی عادت اور عبادت دا حیا کرن دی توفیق بخشے باقی پھر کدی سی اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین فجزاکم اللہ خیر کثیرا